بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع نرگسیت کے شکار بچوں کے بارے میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق بچے کی شخصیت کا 75% حصہ شروع کے 3 سالوں یا بعض کے نزدیک 5 سالوں میں بن جاتا ہے۔ یہ شروع کے چند سال اس کی شخصیت سازی اور اس کی خود اعتمادی قائم کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر بچے کو اس کے بڑے یعنی والدین یا سرپرست یا اساتذہ یا بہت قریبی رشتہ دار وغیرہ شدید نظر انداز کریں، ملامت کریں، ہر وقت ڈانٹیں یا کسی قسم کی زیادتی کریں تو اس سے اس کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوتی ہے۔ ایسا بچہ اس عزت نفس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بارے میں ایک خیالی تصور قائم کر لیتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بہت اونچا مقام دیتا ہے، اپنے آپ میں بہت خوبیاں دیکھتا ہے اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور غیر حقیقت پسندانہ ہوتا ہے، مگر وہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے یہ چیز نرگسیت میں ڈھل جاتی ہے اور وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شروع کے انہی سالوں میں یہی بڑے اگر ایک بچے کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیں، اس کی ہر جائز ناجائز بات مانیں، اس کی غیر حقیقت پسندانہ حد تک تعریفیں کریں، اس کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر انعام دیں اور اس کی غلط حرکتوں پر نہ ٹوکیں، تو یہ بچہ پھر بھی نرگسیت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کو ضرورت سے زیادہ بڑھایا گیا ہوتا ہے۔ بالآخر یہ ایک انا پرست انسان بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بڑے یہ دونوں انتہائی رویے اپناتے ہیں۔ مثلاً اگر بڑوں میں سے کوئی ایک اس بچے کی عزت نفس کو ضرورت سے زیادہ بڑھا رہا ہے تو دوسرا بری طرح سے اس کو مجروح بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی بچہ نرگسیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ اس کے اندر نرگسیت کی عمومی علامات پائی جاتی ہیں۔ یہ بچہ اپنے والدین کا ادب بھی نہیں کرتا اور ان کے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اسے کسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ صرف اپنی مرضی منواتا ہے اور اگر وہ پوری نہ کی جائے تو اس کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا ہے۔ کبھی دھونس اور دھمکی سے اپنی بات منواتا ہے تو کبھی لوگوں کے جذبات سے کھیل کر، ان کو نیچا دکھا کر یا ان کو احساس جرم دلا کر۔ یہ بڑا ہو کر بھی اپنی ذمہ داری خود نہیں لیتا۔ اس کے اندر ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کا استحقاق ہیں اور اس کے آس پاس کے لوگ صرف اس کے غلام ہیں، جن کا کام صرف یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو بجا لائیں اور اس کی خواہشات کو پورا کریں۔ یقیناً ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسے بچوں سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے اور اب اس کا آپ پر انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکتا ہے۔ آپ اس کو خدا کے سپرد کر دیں۔ جب تک آپ اس کو اس کے کیے کا انجام بھگتنے نہیں دیں گے، وہ زندگی کے تلخ سبق نہیں سیکھ پائے گا۔ اس پر رحم کرنا یا اس کو بچوں کی طرح پیار کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ کہاں کہاں آپ کی ذاتی حدود اور اختیارات کو پامال کر رہا ہے۔ ان سب حدود کو اپنے ذہن میں لے آئیں۔ بہتر ہوگا کہ کسی کاغذ پر لکھ لیں۔ اس کے بعد بغیر کسی احساس جرم کے وہاں پابندیاں لگا دیں جہاں جہاں اس نے ان حدود کو پامال کیا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بالآخر وہ سیکھ جائے گا کہ میری ماں یا میرا باپ اب مزید میرے حربوں کی زد میں نہیں آنے والا اور نہ ہی میرے آگے جھکنے والا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں اور اپنے آپ پر قابو پائیں، تبھی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں مثبت تبدیلی لا پائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔